اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد مل کر درود بھیجیے خاندان تطہیر پر صلی علی محمد محمد عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. سامعین محترم، بزرگان عالی مرتبت، نوجوانان ملت، موالیان حیدر کرار، صلوات ایک ایسا خزینہ ہے، ایسی عبادت ہے کہ جو ظاہراً اگر دیکھا جائے تو ایک چھوٹی سی عبادت لگتی ہے، لیکن اگر اس کے ثواب کی طرف ہم نگاہ کریں معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق تو باقی تمام عبادات سے افضل عبادت جو قرار پائی ہے وہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. جتنی بھی عبادتیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، واجبات عینی ہوں، واجبات تخییری ہوں، واجبات کفائی ہوں، ہر عبادت جو ہے وہ انسان خود انجام دیتا ہے، اس میں خداوند متعال کی شرکت نہیں ہوتی. نماز پڑھتے ہیں تو اپنے لیے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، اس کی جزا خدا دے گا، لیکن خود اب ہم اس عبادت کو انجام دیتے ہیں. حج کرتے ہیں تو خود عبادت انجام دیتے ہیں. الغرض کوئی بھی ہم عبادت انجام دیتے ہیں تو ہم خود بنفس نفیس انجام دیتے ہیں، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا. واحد عبادت ہے درود بر محمد و آل محمد کہ جب ہم انجام دیتے ہیں تو ہم نہیں بلکہ خود لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کیونکہ خداوند متعال نے خود ارشاد فرمایا ہے نا قرآن میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ بے شک اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. دیکھیے لفظ یصلو استعمال ہوا ہے، پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا. مضارع کا صیغہ جب ہمیں استعمال ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ پرانا جو ہے وہ ماضی کا صیغہ استعمال کریں، نہیں، یصلون پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا. اسی طرح سے ایک ایران میں ایک ٹیچر نے بچے سے سوال کیا کہ ابھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ سب بچے پریشان ہو گئے کہ ابھی ہمیں کیا معلوم، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے. تو اس بچے نے پہلے یہ آیت تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا اللہ اس وقت محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا ہے. سب مل گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
یہ ایسی عبادت ہے کہ جو تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے اول و آخر محمد و آل محمد پہ درود بھیجو، اور پھر ان دونوں درودوں کے درمیان تم اپنے دعائیہ کلمات، اپنی دعا کرو، خداوند متعال تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود ایسی عبادت ہے کہ جو آسمان کے پردے شگافتہ کر کے خداوند متعال تک پہنچ جاتی ہے، تو جب وہ درود پہنچے گا تو اس کے درمیان میں کی ہوئی دعا بھی بارگاہ الہی میں مستجاب ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور علماء نے بھی بہت تاکید کی ہے محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے کی۔ آیت اللہ بہجت خدا ان کے درجات بلند کرے، ان کی خدمت میں ہم بھی حاضر تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا آقا اولاد نہیں ہو رہی، آقا رزق کی تنگی ہے، بڑی مشکلات ہیں۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ تم محمد و آل محمد پہ درود کیوں نہیں بھیجتے؟ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی مشکل بڑی ہو اتنا زیادہ درود بھیجا کرو، اور اگر مشکل حل نہ ہو رہی ہو تو محمد و آل محمد پر درود کے سیلاب بہا دو، کوئی مشکل بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی مشکل جو ہے وہ مشکل نہیں بن کے رہے گی، مگر یہ کہ یہ درود کی برکت سے خداوند متعال تمام مصیبتوں کو ٹال دے گا، تمام مشکلات و پریشانیوں کو رفع کر دے گا۔ جب خداوند متعال خود ان پر درود بھیج رہا ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو تو بدرجہ اولا درود بھیجنا چاہیے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ ایمان والا ہو۔ اللہ ہر ایک کو نہیں کہہ رہا یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ بس بات اللہ جو ہے وہ مسلمانوں سے نہیں کر رہا، کسی اور بندے سے نہیں کر رہا، ایمان والوں سے کر رہا ہے۔ اور ایمان آتا ہی اس وقت ہے کہ جب کل ایمان کی محبت سے دل سرشار ہو جائے۔ یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی کہنے والوں کو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہی علی کا نام لیتا ہے کہ جس کی ماں نے خیانت نہیں کی ہو، ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود پیغمبر اکرم علیہ السلام فرما کے چلے گئے کہ یا علی لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ۔ یا علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو حلال زادہ ہوگا۔ دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، دم دم علی علی، علی حق نعرہ حیدری یا علی۔ کسی کو وہ نگاہ پاک باز دیتا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کسی کو وہ نگاہ پاک باز دیتا ہے، کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے۔ بطور خاص مگر جس پہ مہرباں ہو خدا، علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے۔ مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ یہ خداوند متعال کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ کی توفیق، اللہ کی طرف سے ہمیں بہت بڑی عنایت ہے۔ انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں امت محمدی میں سے قرار دیا، یہ بھی اللہ کا لطف و کرم ہے۔ اور پھر امت محمدی میں سے قرار دے کے بھی در بدر پہ جانے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اس دروازے کی چوکھٹ پہ ہمیں لا کے کھڑا کر دیا کہ جس دروازے سے دنیا والے بھی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان والے بھی کشکول اٹھائے گدائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ تو پھر ہمارا وظیفہ بھی بنتا ہے نا کہ اللہ نے ہم پہ عطا کر دیے، اللہ نے ہمیں نواز دیا، اب ہم بھی کو اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟
اللہ نے تو جو کام کرنا تھا کر دیا. کبھی ہم بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ کبھی ہم بھی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو زان محترم، بات لمبی نہ ہو جائے، سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ خداوند متعال اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرا محبوب. جہاں بھی لفظ کل قرآن میں استعمال ہوا ہے نا، اللہ اپنے پیارے محبوب سے مخاطب ہوا ہے. 4 کل جو ہم پڑھتے ہیں ان میں بھی اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے میرا حبیب تو کہہ دے، میرا محبوب تو کہہ دے. نہ جانے اللہ کتنا لطف لیتا ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہونے پر، کہ ہر جو بھی آیت، اکثر آیات قرآن میں شاہ جی جب ذکر ہوئی تو کیا فرمایا؟ کل میرا محبوب تو کہہ دے. میں کہتا ہوں کہ بار الہ کیا تو خود نہیں کہہ سکتا؟ میرا محبوب کیا، میرا اللہ کیا تو نہیں کہہ سکتا؟ خود علی کل شیء قدیر ہے نا اللہ ہمارا، جو چاہے کر سکتا ہے. وہ چاہے تو شہد کی مکھی کو وحی کر سکتا ہے، وہ چاہے تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کر سکتا ہے. کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ وہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلائے، تو شہد کی مکھی کو وحی کر سکتا ہے. میں کہوں گا بار الہ ہر جگہ اکثر آیات میں تو نے لفظ کل سے ابتدا کی، اس آیت کی ابتدا بھی لفظ کل سے کی ہے اللہ نے. تو میرا پوچھنا حق بنتا ہے کہ بار الہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ڈائریکٹ خود بندوں کو کیوں نہیں کہہ دیتا؟ تو یہ لفظ کل کہہ کے اپنے محبوب کو وسیلہ کیوں بناتا ہے؟ تو علی کل شیء قدیر ہے نا ایسی بات؟ بھئی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرا محبوب تو ان سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو. پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کہتا ہے کہ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو میں خود بخود تم سے محبت بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا. اور بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اچھا، لفظ کل کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں تو. اللہ نے کیا فرمایا؟ کل میرا محبوب تو کہہ دے. میں کہوں گا اللہ تو خود نہیں کہہ سکتا؟ تو عجب نہیں کہ اللہ جواب دے کہ شبیہ الحسن کاظمی میں لفظ کل کہہ کے نا قیامت تک کے لیے اس امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. میں کہوں گا بار الہ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو اللہ یہی کہے گا کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میں ڈائریکٹ اپنے بندے سے مخاطب بھی ہو سکتا ہوں. لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ ہو کے تم سے ڈائریکٹ نہیں ہو رہا، جب میں اللہ ہو کے تم سے ڈائریکٹ نہیں ہو رہا، اپنے محبوب کو وسیلہ بنا رہا ہوں اپنی گفتگو کو تم تک پہنچانے کے لیے، تو یاد رکھو کل اگر تمہیں بھی مجھ تک پہنچنے کی کبھی ضرورت پڑے تو ڈائریکٹ نہیں آنا، میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے آنا. یا رسول اللہ، یا علی مولا سلامت رکھے. اللہ نے جب حل نہیں کر دیا، اللہ نے یہ جو کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد کہو، اس کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بدعت ہے، شرک ہے. ارے اگر شرک ہے تو جاؤ اللہ سے کہو کہ اللہ نے ڈائریکٹ تم سے بات کیوں نہیں کی؟ اللہ نے راستہ بتایا ہے اپنے تک پہنچنے کا. قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ میں نے بنا دیا ہے، تم تلاش کرو اس وسیلے کو جس وسیلے کے ذریعے تم نے مجھ تک پہنچنا ہے. تو یاد رکھو ڈائریکٹ اللہ نے کہا ڈائریکٹ نہیں ہونا، انڈائریکٹ ہونا ہے.
ڈائریکٹ تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. جب میں اللہ ہو کے نبی کا وسیلہ بنا رہا ہوں تو پھر کل تم جب آؤ گے تو تم بھی اسی وسیلے سے مجھ تک پہنچنا. اچھا پھر اگلا آیت کا حصہ جو ہے بہت ہی عجیب ہے. اللہ کہتا ہے ان کنتم، میرا محبوب تو کہہ دے ان کو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ ان سے کہہ دے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، مصطفیٰ فرماتا ہے میری اتباع کرو. ہوگا کیا جب تم مصطفیٰ کی اتباع کرو گے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ آٹومیٹیکلی تم سے محبت کرنے لگ پڑے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. دیکھیے وہ اللہ ہو کر کہہ رہا ہے میں ایک کام کروں گا، تم نے میرے لیے ایک کام کرنا ہے، میں اللہ ہو کر تمہارے لیے دو کام کروں گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہے فقط، اور میں کیا کروں گا؟ میں تم سے محبت بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا. تم نے بندہ ہو کر ایک کام کرنا ہے، میں اللہ ہو کر تمہارے لیے دو کام کروں گا. بھائی آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ کا محبوب فقط سید الانبیاء ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم بڑی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بڑی معروف نعت ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہم آج تک یہی سمجھتے رہے کہ اللہ کا محبوب فقط سید الانبیاء ہے، لیکن اس آیت میں تو اللہ نے میدان کھلا کر دیا. اللہ نے کہا جو بھی میرے مصطفیٰ کی اتباع کرے گا وہ میرا محبوب بنتا چلا جائے گا. اچھا بارے اب وہ تیرے محبوب ہیں کون؟ کہ جو جن سے تو محبت کرے گا. بھائی اطاعت مصطفیٰ کی ہے، اتباع مصطفیٰ کی، محبت اللہ کی حاصل ہو رہی ہے. اللہ اکبر، کتنا محبوب ہے میرا مصطفیٰ اللہ کو کہ اللہ نے کہا تم میری عبادت نہ کرو، نماز پڑھ کے تم میرے محبوب نہیں بن سکتے، روزہ رکھ کے تم میرے محبوب نہیں بن سکتے، حج کرو پیدل کرو میرے محبوب نہیں بن سکتے. میرے محبوب کب بنو گے اور کون بنے گا؟ جو بھی میرے مصطفیٰ کی اتباع کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا. یا علی. اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں، ہم روزے کو چھوڑ دیں. یا علی مولا سلامت رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں، روزے کو چھوڑ دیں، زکوٰۃ کو چھوڑ دیں. کہ اب اللہ نے کہا کہ اتباع کرو تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے. بھائی اتباع کوئی آسان بات ہے؟ اتباع کرنا کوئی آسان بات ہے؟ دیکھیے ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع. اطاعت ہوتی ہے قول میں، اتباع ہوتی ہے عمل میں. مصطفیٰ نے جو کہا ہم نے عمل کیا وہ ہے اطاعت، لیکن جو مصطفیٰ نے کیا وہ ہم نے کیا، اسے کہتے ہیں اتباع. اطاعت کرنا بھی مشکل ہے لیکن اتباع سے آسان ہے، لیکن اتباع کی جو منزل ہے وہ بہت بڑی ہے، وہاں تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے اتباع مصطفیٰ کی اور اللہ کے محبوب بن گئے. بھائی دل میں ہوتا تو ہے نا کہ آخر وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اتباع کر کے اللہ کی محبت حاصل کی، اللہ کے محبوب بنے. ہم نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، بڑی مشکل سے ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک قرآن کی ایک اور آیت ہمیں ملی، ہماری مشکل آسان ہو گئی. وہ کون سی؟ وہ جب ہم دیکھ رہے تھے تو اللہ نے آواز دی کہ میرا حبیب وَخْفِضْ جَنَاحَيْكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. میرا محبوب تو اپنے دونوں کاندھے ان کے لیے جھکا دے کہ جو تیری اتباع کرنے والے ہیں مومنین میں سے. اب ہم ڈھونڈ رہے تھے پہلے اتباع کرنے والوں کو، وہ دائرہ بہت وسیع تھا،
لیکن اس آیت نے ہمارے اس دائرے کو اور لمیٹڈ کر دیا تاکہ ہمیں پہنچنے میں آسانی ہو. اللہ نے کیا کہا؟ میرا محبوب وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. میرے محبوب ان کے لیے مومنین میں سے ان کے لیے دونوں کاندھے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ, جناح کہتے ہیں ایک کاندھے کو, جناحیک کہتے ہیں دونوں کاندھوں کو. وَخْفِض, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَخْفِض جناحَك, نہیں, اللہ نے کہا وَخْفِض جناحَك, دونوں کاندھے جھکا دے مومنین میں سے ان کے لیے کہ جو تیری اتباع کرنے والے. اب ہم نے اتباع کرنے والوں کو نہیں ڈھونڈنا. خاموش ہو گئے ہیں, میرے ساتھ چل نہیں رہے. پہلے ہم اتباع کرنے والوں کو ڈھونڈ رہے تھے, تھوڑا مشکل پیش آ رہی تھی, اللہ نے آسانی کر دی. اللہ نے کہا نہیں, اتباع کرنے والوں کو ڈھونڈنا سخت ہے تو آ جاؤ میں آسان کرتا ہوں. دیکھو کہ جہاں جہاں پہ مصطفیٰ کے کاندھے جھکتے جا رہے ہیں وہی اتباع کرنے والے ہیں. تو ہم نے پوری تاریخ اسلام کو چھان مارا, لیکن دو ہی مقام ایسے نظر آئے جہاں پہ مصطفیٰ کے دونوں کاندھے جھکتے ہوئے نظر آئے. یا مدینے میں عید کے دن حسنین کے لیے جھکے ہیں, یا فتح مکہ کے دن علی ابن ابی طالب کے لیے جھکتے ہوئے. مولا سلامت رکھے. دو ہی مقام پر, کوئی مسلمان ہمیں بتا دے کہ تیسرے مقام پر پیغمبر نے کہیں دونوں کاندھے جھکائے ہو. دو ہی مقام نظر آتے ہیں, یا مدینے میں حسنین کے لیے جھکے, یا مکے میں حسنین کے بابا کے لیے جھکے. تو پتہ چلا اتباع اگر کسی نے کی ہے تو یا وہ علی نے کی ہے یا اولاد علی نے کی ہے, اس کے علاوہ کوئی اتباع کرنے والا نظر نہیں آتا. اگر ہوتا تو مصطفیٰ دونوں کاندھے جھکا دیتے. مدینے میں عید کے دن جب سب کی سواریاں دیکھی نا حسنین نے, قربان جائیں ان پہ, کہا نانا ہم بھی عید کے لیے جائیں گے, ہماری سواری نہیں ہے. سواری کہاں ہے؟ پیغمبر نے آیت کی اتباع کرتے ہوئے اپنے دونوں شانے جھکا دیے, دونوں کاندھے جھکا دیے. کہا حسن بیٹا دائیں طرف تو بیٹھ جا, حسین بائیں طرف تو بیٹھ جا. اور جب بیٹھ گئے پیغمبر کھڑے ہو گئے. پیغمبر گھر کے اندر نہیں کھڑے ہوئے, گھر کے باہر نکل گئے. میں کہوں گا یا رسول اللہ بچے تھے, انہوں نے کہا آپ نے مان لیا, لیکن باہر لوگ کیا کہیں گے؟ توجہ ہے میری طرف. ہمارے اگر گھر میں بچہ کوئی نواسا یا کوئی بھانجا کہے کہ ہمیں شانوں میں بٹھائیں تو ہم گلی میں نہیں نکلتے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ہم جب پوچھا پیغمبر سے یا رسول اللہ گھر کے باہر کیوں نکل آئے, تو عجب نہیں کہ پیغمبر جواب دیتے کہ میں نے ان بچوں کی فقط سواری نہیں بننی, میں نے ان سارے صحابہ کو بتانا بھی ہے کہ سواری کیا ہوتی ہے اور سوار کیا ہوتے ہیں. پیغمبر باہر نکلے گلی میں, آگے سے ایک بہت بڑی سواری آ گئی. دیکھا, سلام کیا, کہا یا رسول اللہ نعم المرکب, یا رسول اللہ کتنی پیاری سواری ہے. جیسے ہی اس نے جملے کہے نا کہ یا رسول اللہ نعم المرکب, کتنی پیاری سواری ہے, رحمت للعالمین کے چہرے پہ جلال آ گیا, مصطفیٰ کے پہلے چہرے پہ جلال آ گیا. پیغمبر نے فرمایا تجھے سواری نظر آ رہی ہے, سوار نظر نہیں آ رہے, کتنے پیارے ہیں. پیغمبر چلے مدینے کی گلی میں, خدا کی قسم کتنا وہ پیارا منظر ہوگا جب نانا سواری بنے ہوں گے, حسنین سوار بنے ہوں گے, جب سید الانبیاء سواری بنے ہوں گے, جنت کے سردار سوار بنے ہوں گے. کتنا پیارا منظر ہوگا شاہ جی. مدینے کی گلیوں میں آج مصطفیٰ سید الانبیاء بن کے نہیں جا رہے تھے, آج حسنین کی سواری بن کے جا رہے تھے.
اچھا پھر جب بیٹھے نا کاندھوں پہ شانوں پہ تو حسنین نے ارشاد فرمایا نانا یہ جو باقی سواریاں ہیں نا سب کی ان کی لجامیں بھی ہیں ان کی مہاریں بھی ہیں، نانا ہماری سواری کی لجامیں نہیں ہیں اس کی مہاریں نہیں ہیں۔ تو پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا میرے بچوں گھبراؤ نہیں، یہ جو اللہ نے مجھے واللیل کی زلفیں دی ہیں نا، یہ جو واللیل کی زلفیں ہیں، دائیں طرف والی زلفیں حسن تو پکڑ لے، بائیں طرف والی زلفیں حسین تو پکڑ لے، آج حسن تو دائیں کھینچے گا تیرا نانا دائیں مڑتا چلا جائے گا، اور حسین تو بائیں کھینچے گا تیرا نانا بائیں مڑتا چلے جائے گا، کیونکہ مہاریں اسی لیے ہوتی ہیں کہ کبھی روکنا پڑتا ہے، کبھی دائیں موڑنا پڑتا ہے، کبھی بائیں موڑنا پڑتا ہے۔ تو عزیزو یاد رکھو کہ میرا مصطفیٰ جب بھی چلتا ہے تو اکیلا نہیں چلتا، 1,01,24,000 انبیاء پشت سر مصطفیٰ چلتے ہیں۔ جب میرا نبی بیٹھتا ہے تو اکیلا نہیں بیٹھتا، تمام انبیاء بیٹھتے ہیں۔ جب میرا مصطفیٰ کھڑا ہوتا ہے تو تمام انبیاء کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، جب میرا مصطفیٰ چلتا ہے تو تمام انبیاء کو چلنا پڑتا ہے۔ تو آج پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آج مدینے کی گلیوں میں فقط مصطفیٰ نہیں چل رہے، مصطفیٰ کے پیچھے تمام انبیاء چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آج مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں چل رہے۔ وہ مصطفیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا مصطفیٰ اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ ارے اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والا، نہ چلنے والا، نہ رکنے والا۔ آج عجیب منظر ہے کہ حسن دائیں کھینچتے ہیں تو نبی دائیں مڑتے چلے جا رہے ہیں، حسین بائیں کھینچتے ہیں تو نبی بائیں مڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر کھینچتے ہیں روکنے کے لیے تو میرا محمد رک جاتا ہے، تو پتا چلا کہ اللہ کی ارادے میں حسنین کا ارادہ شامل ہے۔ زندہ باد حسینیت، یزیدیت، علی حق، نعرہ حیدری، یا علی، مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں۔ آج فقط مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں نہیں چل رہے، 1,24,000 انبیاء چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر یاد رکھو یہ 1,24,000 نبی خود نہیں چل رہے، حسنین کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ تو جن کے بچپنے میں اتنی پاور ہو کہ وہ انگلی کے اشاروں پہ انبیاء کو چلاتے ہوئے نظر آئے، نہ جانے جوانی میں ان کا عالم کیا ہوگا۔ دوسرا مقام کیا تھا؟ دوسرا مقام فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا، پیغمبر نے آواز دی اینا اینا یا علی، اینا اینا علی ابن ابی طالب۔ خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کی اس زبان اطہر سے علی کی یہ ختم نہیں ہوتی تھی کہ ابو طالب کا بیٹا حاضر ہو جاتا تھا۔ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ نے بلایا ہو اور علی آنے میں دیر کر گئے ہوں۔ یہ علی کا کمال نہیں ہے، یہ ابو طالب کی تربیت کا اثر ہے کہ اے علی یاد رکھ 30 سال چھوٹے ہیں علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ سے، 30 سال انتظار کیا اپنے بھائی علی کا محمد مصطفیٰ نے، اور جب آ گئے تو کہا، ابو طالب نے کہا کہ یا علی میرے مصطفیٰ کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا۔ خاموش ہو گئے، کسی کتاب میں لکھا سایہ تھا نہیں، پھر بولے نا، بولنا حق بنتا ہے آپ کا۔ مجلس میں بیٹھتے ہیں، یاد رکھیں آئیں تو اپنے تمام حواس کو جم کر کے بیٹھیں، کیونکہ کل کانوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے سنا تھا علی پڑھتے ہوئے، تو زبان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو بولی ہے یا نہیں بولی۔
یہ جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں نا، یاد رکھو یہ ہاتھ بلند کرنا، ذاکرین اور واعظین تمہیں جو کہتے ہیں کہ ہاتھ بلند کرو، یہ ہاتھ بلند کرنا علی کی مدح سرائی میں یہ بدعت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، اونچا نعرہ حیدری۔ تو یا علی کہتے ہوئے گھبرایا بھی نہ کرو۔ بعض بندے جھجک جاتے ہیں کہ یار ساتھ والا بندہ بیٹھا ہے، وہ کیا کہے گا، میری آواز کیسی ہے۔ لیکن یاد رکھو علی کو ہر وہ آواز پسند ہے جو علی کہتی ہے، اور اللہ کو بھی ہر آواز وہ پسند ہے کہ جو علی علی کرتی ہے، اور محمد مصطفیٰ کو بھی وہ زبان بڑی پسند ہے کہ جو علی علی کرتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ علی کو کوئی نہیں پہچان سکا۔ دنیا کہتی ہے نا کہ علی وہاں پر ہے، علی کا ذکر وہاں پہ کریں، علی کی اتنی طاقت ہے، علی کی یہاں پہ لمٹ ہے، اس سے آگے علی نہیں جا سکتے۔ یاد رکھو ہم نہ آل محمد کو پہچان سکتے ہیں، نہ ان کی طاقت کو جان سکتے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس کو یا اللہ جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتا ہے، ان دو کے علاوہ علی کو کوئی نہیں جان سکا، کیونکہ خود پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت وما عرفنی الا اللہ وانت وما عرفک الا اللہ وانا۔ یا علی اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکا، یا میں جانتا ہوں کہ اللہ کون ہے، یا تو جانتا ہے کہ وہ اللہ کون ہے۔ وما عرفنی الا اللہ وانت، اور مجھے بھی کوئی نہیں جان سکا، یا اللہ جانتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کیا ہوں، یا تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور پھر یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اور علی تجھے بھی کوئی نہیں جان سکا یا وہ اللہ جانتا ہے کہ تو علی کیا ہے، یا میں محمد مصطفیٰ جانتا ہوں کہ تو علی کیا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ظاہری نہ دیکھا کریں کہ یہ بوڑھے ہیں، یہ علی کی ولایت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے، یہ بھوکوں کی بھوک کو ختم کرتی ہے، پیاسوں کی پیاس کو ختم کرتی ہے، تھکے ہوں کی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ ذرا علی کا نام لے کر دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا 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 کرتی ہے۔ بھائی جس ولایت نے نبیوں کو نبی بنایا، جس کی ولایت کے بل بوتے پر ہمارا دین اکمال کہلایا ہو، جس کی ولایت پر اللہ کی رضایت ہوئی ہو، جس کی ولایت پر نعمتیں تمام ہوئی ہوں، اس کی ولایت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حیدری یا علی، پیغمبر نے فرمایا یا علی تلاش حق کی طلب بھی عجیب ہوتی ہے، یا علی، ماشاءاللہ، تلاش حق کی طلب بھی عجیب ہوتی ہے، ماشاءاللہ، اگر ہو ایسا تو منزل عرفان قریب ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ ہر ایک کو نہیں ملتی متاع حب علی، کسی کسی کو یہ نعمت نصیب نصیب اب نعمت کا ذکر ہوا ہے تو ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، اگر آپ خزوں کے سماعت ہو میرے ساتھ چلیں، تھوڑا سا سفر اور کریں تو انشاءاللہ منزل قریب ہے۔ امام ابو حنیفہ اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ مولا کو پتا چلا کہ امام ابو حنیفہ نے جب قرآن کی اس آیت کی تفسیر کی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کھانے پینے کی نعمتیں ہیں اللہ ان کے بارے میں کل سوال کرے گا۔
تو مولا کو پتا چلا، ایک دن آمنے سامنے ہوئے، مولا نے فرمایا ابو حنیفہ سنا ہے تو اس جو آیت کی تفسیر کرتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کی، ان کے بارے میں پوچھے گا؟ کہا ہاں یا ابن رسول اللہ، ہاں یہی تفسیر اس کی یہی بنتی ہے۔ تو مولا نے فرمایا خبردار، اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اسے اچھا کھلائے، اچھا پلائے، مٹن کڑاہی کھلائے، اس کو کھلا پلا کے اچھا، جب دروازے سے جانے لگے تو اسے جتلائے کہ میں نے تجھے یہ بھی کھلایا تھا، میں نے تجھے یہ بھی کھلایا تھا، تو کیا وہ اچھا محسوس کرے گا؟ اس نے کہا نہیں آقا وہ اچھا محسوس نہیں کرے گا۔ تو مولا نے فرمایا کہ جب تو بندہ ہو کے اس کو اچھا محسوس نہیں کرتا، جب تو بندہ ہو کے اس کو اچھا محسوس نہیں کرتا تو وہ اللہ ہو کے اس قسم کے سوالات کرے گا۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آقا پھر وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کا سوال قیامت کے دن اللہ کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ میں قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ تو مولا نے فرمایا وہ قیامت کے دن میرے دادا علی کی ولایت کا سوال کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت الہی کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب، ہمیشہ یاد رکھو، کوئی نعمت اس سے بڑی نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اگر کوئی اور نعمت بڑی ہوتی تو اللہ ذکر کرتا، اس نعمت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، میدان غدیر میں اللہ نے ذکر کیا اس نعمت کا۔ جب فتح مکہ ہوئی، مکہ کے میدان میں پیغمبر نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میرا محبوب اپنے دونوں کاندھے جھکا دے ان کے لیے کہ جو تیری اتباع کرنے والے ہیں۔ یاد ہے نا میری ہم کہاں سے چلے تھے؟ ان کے لیے جھکا دے۔ اب دو تو سمجھ آگے مدینے میں حسنین کے لیے جھکائے، دوسری مرتبہ کب جھکے؟ فتح مکہ کے دن ابو طالب کے بیٹے علی کے لیے دونوں کاندھے جھکے۔ پیغمبر نے کہا این علی بن ابی طالب، علی حاضر ہوئے، پیغمبر نے دونوں کاندھے جھکا دیے۔ علی ابن ابی طالب اپنے دونوں قدم پیغمبر کے شانوں پہ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ نہ جانے کتنا وہ حسین منظر ہوگا دیکھنے والوں کے لیے، یا علی دیکھنے والوں کے لیے ایک حسین منظر ہوگا کہ جب امامت کا قرآن رحل نبوت پہ آ کے کھڑا ہو گیا، جب کھڑے ہو گئے نا تو پیغمبر نے کہا کہ یا علی ان بتوں کو توڑ دو۔ کہا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا ان بتوں کو توڑنا ہے۔ اچھا میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جو اگر زمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ میرے نبی کا معجزہ ہے نا، اعجاز ہے، میرا نبی چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے، بتوں کو نہیں گرا سکتا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ علی کو کیوں کھڑا کیا اپنے شانوں پہ؟ خود اشارہ کرتے بت آپ کے قدموں میں آ جاتے۔ لیکن عجب نہیں کہ پیغمبر جواب دیتے شبیہ الحسن کاظمی، میں نے بہت سارے اور کام بھی کرنے ہیں، فقط بتوں کو نہیں گرانا بلکہ ان لوگوں کو بتانا ہے کہ نہ علی سے بت توڑوا کے ان کو بتانا ہے کہ نہ علی نے کبھی بت پرستی کی ہے، نہ علی کے باپ ابو طالب نے کبھی بت پرستی کی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علی بھی بت شکن ہے، علی کا بابا ابو طالب بھی بت شکن ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تاریخ میں ہر ایک قبیلے کا ایک بت ہوا کرتا تھا، کوئی بتا دے کہ ابو طالب کے قبیلے کا بھی کوئی بت تھا یا نہیں؟ کوئی بت نہیں تھا، یہ بت پرست نہیں تھے، یہ بت شکن تھے۔ نہ علی نے کبھی بت پرستی کی، نہ علی کے بابا نے بت پرستی کی، نہ ہی علی کی اولاد نے کبھی بت پرستی کی۔ اتنی عظمتیں یا علی
عظمتوں کا مالک علی، وہ علی کہ جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا ہو، دست سوال علی نے کبھی بلند نہیں کیا، اسی علی کی بیٹیاں مسلمانوں سے چادریں مانگتی، کافروں سے نہیں مانگی، مسلمانوں سے مانگی۔ اور علی کی بیٹی یہی کہتی تھی، مسلمانوں اس موڑ پہ دے دو، میں علی کی بیٹی ہوں، میں بطول کی بیٹی ہوں، اگلے موڑ پہ واپس کر دو، میں سچی ماں کی سچی بیٹی ہوں۔ لیکن مسلمانوں نے حیا نہیں کیا، عیسائیوں نے چادریں لا کے دیں، عیسائی چادریں دیتے رہے، مسلمان پھر چھینتے رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ اگر بات قتل حسین ابن علی پہ ختم ہو جاتی تو خدا کی قسم ہم نہ روتے، لیکن رونا اسی بات کا ہے کہ قتل بھی زہرا کا بیٹا ہو اور قیدی بھی زہرا کی بیٹیوں کو کیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایسا مقدر ہے علی کی بیٹیوں کا کہ کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر پھرایا گیا علی و بطول کی بیٹیوں اور فقط علی و بطول کی بیٹیاں نہیں پھرائی گئیں، علی و بطول کی بیٹیوں کی بیٹیاں بھی پھرائی گئی، علی و بطول کے بیٹے حسین کی 4 سالہ بیٹی کو بھی پھرایا گیا۔ جانتے ہو نا اس بیٹی کو جس کا نام سکینہ ہے؟ حسین کی ہر بیٹی کا نام فاطمہ ہے، لیکن سکینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مولا حسین فرماتے تھے کہ جس گھر میں اصغر و سکینہ نہ ہو حسین کو سکون نہیں ملتا۔ حسین کی تسکین کا نام سکینہ ہے۔ شہادت میرے بعد آخری میرے بھائی پڑھیں گے، میرا دل چاہتا ہے نا حسین کے اس گلے کی تعویذ کے چند مصیبتیں بیان کروں جس کا نام سکینہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے اللہ سے مانگ کر لی تھی بیٹی، نماز تہجد کی دعاؤں میں مانگتے رہے، بار الہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر کہ جو میرے بغیر نہ رہ سکے، حسین اس کے بغیر نہ رہ سکے، اور بار الہ ایک وقت اگر آئے کہ تو مجھے صدا کرے میں اسے روتا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اور حسین نے یہ کر کے دکھایا۔ جب حسین خیموں سے جا رہے تھے الوداع کر کے، بہنوں سے الوداع کر کے، گھوڑے پہ سوار ہوئے ذوالجناح پہ، حسین نے ذوالجناح کو چلنے کا حکم دیا، ذوالجناح نہیں چلی۔ حسین نے کہا گھوڑا کیا تو نے بھی اب حسین کا ساتھ چھوڑ دیا؟ نادان ضرور تھا، حیوان تھا، لیکن اپنے وقت کے امام کو پہچانتا۔ گردن جھکا دی۔ حسین نے کیا دیکھا؟ 4 سالہ سکینہ ہے، گھوڑے کی اگلی ٹانگوں سے لپٹی ہے۔ ایک منظر اپنے آپ کو لے جاؤ نا کربلا میں، حسین خیموں سے نکل آئے، گھوڑے پہ سوار ہو، گھوڑے کی ٹانگوں سے بیٹی لپٹی ہو، حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گلے سے لگایا، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں۔ جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا، بیٹیوں کو بیٹوں کی نسبت باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے، بیٹے اتنا پیار نہیں کرتے۔ جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے میری تائید کریں گے، مولا حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا۔ روایت میں ہے کہ سکینہ بابا کے رخسار چوم رہی تھی، حسین سکینہ کے رخسار چوم رہے تھے۔ حسین بابا کا ماتھا چومتے تھے، سکینہ اپنے بابا کا ماتھا چومتی تھی۔ عزادارو، یہ وقت گزر رہا تھا کہ ایک مرتبہ یزید نے شمر سے یہ پوچھا تھا کہ کبھی تمہیں حسین پہ رحم بھی آیا؟ اس نے کہا ایک وقت ایسا تھا جب مجھے حسین پہ رحم آ گیا۔ کہا وہ کون سا وقت تھا؟
کہا جب حسین خیمے سے جا رہا تھا 4 سالہ بیٹی حسین کے گلے سے لگی تھی، حسین بیٹی کا ہاتھ گلے سے نکالتا تھا، سکینہ دوڑ کے پھر بابا کے گلے میں ہاتھ ڈالتی تھی، حسین دوسرا بازو نکالتا تھا، سکینہ پھر دوڑ کے بابا کے گلے میں ہاتھ ڈالتی تھی۔ مجھے حسین کی یہ وقت دیکھ کر رونا آ گیا، مجھے حسین پر رحم آ گیا۔ آخر حسین نے سکینہ سے کہا سکینہ جا، آج کے بعد تم ماں رباب کے پاس سوئے گی۔ کہا بابا میری ماں رباب کے پاس تو اصغر سوتا ہے۔ مولا نے فرمایا جا سکینہ، آج کے بعد ترتیب بدل گئی ہے، آج کے بعد اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، تو ماں کے پاس سوئے گی۔ روتا چھوڑ دیا حسین نے سکینہ کو، چلا گیا بارگاہ خداوندی میں، شہادت ہوئی، شہادت کے بعد قیدی بنا کے لے جایا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جس کا دل چاہتا تھا نا، اپنی آوازوں کو نہ روکو، جس کا دل چاہتا تھا حسین کی سکینہ کو تماچے مارے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت ایسا آیا، ابن منذر مدائنی نے مولا سجاد سے مدینہ واپس آ کے پوچھا آقا آپ کو بہت ساری تکلیف ہوئی ہیں، آقا مجھے کوئی ایک تکلیف بتا دے کہ جس نے آپ کو خون رلایا ہو۔ مولا نے فرمایا ابن منذر تجھے کون سی تکلیف بتاؤں؟ سجاد قبر میں بھی خون روئے گا، اگر تو پوچھتا ہے تو یاد رکھ، سن لے، شام کا بازار تھا، میرے گلے میں خاردار توق تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں، ایک رسی میں کئی گلے تھے، آگے رش تھا۔ شمر ملعون نے مجھے کہا کہ قافلے کو تیز چلاؤ۔ ابن منذر تو بتا اگر رش ہو تو آگے چلا جا سکتا ہے؟ کہا آقا نہیں۔ کہا وہاں پہ بھی یہی منظر تھا، جب ہم نہ چل سکے اس نے تازیانہ نکالا۔ خدا تمہاری ہائے پہ رحم کرے۔ چھٹے لال ولایت فرماتے اللہم ارحم صرخۃ التی کانت لنا بارلا، ان روتی ہوئی آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ ابن منذر پھر اس نے میری پشت پہ کربلا کی تاریخ لکھنا شروع کر دی۔ اجرکم علی اللہ۔ پاس کھڑی تھی میری 4 سالہ سکینہ، بہن تھی نا، آخر رہ نہ سکی، رو کے کہتی ہے شمر تجھے حیا نہیں آتا؟ تو کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک میرے بھیا سجاد پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ابن منذر نے کہا پھر آقا اس نے آپ کو چھوڑ دیا؟ مولا نے فرمایا پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، پھر وہی سلوک جو مجھ سے کر رہا تھا میری سکینہ پہ تماچے مارنا شروع کیے، تازیانوں کی باریں شروع کر دی۔ میری سکینہ رو کے مجھ سے کہتی ہے بھیا سجاد کل شمر اللہ یضرب بوجہی، بھیا سجاد اس شمر سے کہو جس جگہ بھی مارتا ہے نہ مارے، لیکن میرے رخساروں پہ نہ مارے، میرے رخسار زخمی ہیں۔ بھیا سجاد شمر سے کہو اللہ یضرب بوجہی، بھیا سجاد اس سے کہو میرے چہرے پہ نہ مارے۔ سجاد کہتے ہیں میری بہن فریاد کرتی رہی لیکن میں سکینہ کو شمر کے تماچوں سے نہ بچا سکا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس 2 منٹ اور دیں، ختم کر رہا ہوں۔ یہ سکینہ کی کون کون سی مصیبتیں پڑھی؟ اجرکم علی اللہ۔ ابھی شاہ جی نے شہادت پڑھی بی بی سکینہ کی، صغیر شاہ جی نے، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں سکینہ کی آخری حیات کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب قید خانے میں ایک رات بی بی سو رہی تھی، اچانک خواب میں بابا کو دیکھا، آنکھ کھلی، بی بی نے رونا شروع کر دیا۔ کبھی زندان کی اس دیوار کے ساتھ جا کے لگتی تھی، کبھی زندان کی اس دیوار کے ساتھ جا کے لگتی تھی۔ پھوپھی زینب چپ کرا رہی تھی، سید سجاد چپ کرا رہے تھے، لیکن سکینہ تھی کہ چپ نہ ہو رہی تھی۔ جو کوئی بھی روکتا تھا بی بی فرماتی تھی ابھی میرے بابا آئے ہیں، مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔
میں بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ بی بی اتنا گریہ بلند کیا بی بی نے کہ یزید کے محل میں خبر ہو گئی۔ اس نے بندہ بھیجا کہ زندان میں کیا خبر ہے۔ اس نے جا کے بتایا کہ حسین کی بیٹی ہے جو بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، چپ نہیں کر رہی۔ اس نے کہا جاؤ حسین ابن علی کا سر لے کے جاؤ، شاید سر کو دیکھے بی بی خاموش ہو جائے۔ زندان میں سر لایا گیا تشت میں، تشت پہ کپڑا تھا، سید سجاد نے تشت لیا، بی بی کے سامنے لے گئے، تشت سے کپڑا ہٹانا جیسے ہی، جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں، جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو بابا سے بہت پیار ہوتا ہے نا، جب دور کی مسافت سے واپس آئے نا بابا، کسی بھی باپ کی بیٹی بابا کو جب ملتی ہے نا تو پچھلے حالات بتاتی ہے کہ بابا بھیا نے مجھے مارا تھا، ماں نے مجھے یہ فلاں چیز نہیں دی تھی۔ جیسے ہی سکینہ کو بابا کا سر نظر آیا نا، اپنے دونوں ننھے ننھے ہاتھ بڑھائے، بابا کے سر کو سینے سے لگا لیا، کبھی منہ چومتی ہے، کبھی رخسار چومتی ہے، اور رو رو کے کہتی ہے بابا تو چلا گیا تھا نا، شمر نے مجھے بہت مارا، بابا میرا رخسار زخمی ہے، میرے کانوں سے دور چھین لیے گئے، بابا مجھے صحراؤں میں گھوڑوں کے پیچھے دوڑایا گیا۔ اجر و کمال اللہ۔ جب بی بی یہ سب کچھ بتا چکی نا، بابا کا چہرہ چوم رہی تھی، بابا کا چہرہ چومتے چومتے بی بی نے دیکھا کہ بابا کی داڑھی خون سے آلودہ ہے۔ بی بی فرماتی ہیں من خضبک بدمائک، بابا من ایتمانی علی صغر سنی، بابا من قطع وریدیک، بابا تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کس نے کیا ہے؟ بابا تیرے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا ہے؟ بابا مجھے بچپن میں یتیم کس نے کیا ہے؟ اچانک سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی، سید سجاد دوڑے، پھوپھی دوڑی، سید سجاد نے نبض پہ ہاتھ رکھا، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید سجاد کا سہارا بہن چلی گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔